جانوروں کے تعلق سے بھی معلوم کر لیں کہ جانوروں کا مسئلہ کیا ہے۔ جانوروں کے لیے یہ کہ جانوروں کے اندر 3 جانوروں پر زکوٰۃ ہے، اونٹ پر، بکری پر، گائے پر۔ اب اس کے اندر کچھ ترتیب ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس میں 5 اونٹ سے کم ہے، یعنی کسی کے پاس میں 3 اونٹ ہیں یا 4 اونٹ ہیں، تو بتایا گیا کہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، کسی کے پاس میں 5 اونٹ ہیں تو بتایا کہ اس کے اوپر 1 سال کی بکری زکوٰۃ اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اور یہ سسٹم چلے گا آپ کے 5 اونٹ پر جو ہے نا 1 سال کی بکری، یہ سسٹم چلے گا آپ کے 10 تک۔ اگر کسی کے پاس میں 10 اونٹ ہے تو یہاں پر 2 بکری، 15 اونٹ ہے تو پھر 3 بکرے، 20 ہے تو 4، 25 ہے، 25 سے لے کر 30 تک 1 سالہ اونٹنی، 20 تک تو بکرے کا حساب چلے گا۔ اب اگر 20 کے بعد میں آگے معاملہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، 25 سے لے کر 30 تک، 20 پر 4 بکریاں تک چلے گا معاملہ۔ اب 25 سے 25 ہو گئی ہیں، یا 25 کے بعد میں 26 ہو گئی ہیں، 30 ہو گئی ہیں، تو اس کے درمیان میں اب بکری نہیں چلے گی، بلکہ یہاں پر 1 سالہ اونٹنے کا نصاب بنے گا، اور یہ سسٹم چلے گا آپ کے 35 جانور تک۔ اب اگر کسی کے پاس میں 36 سے لے کر 40 تک کا معاملہ ہے تو اس پہ ایک 2 سال کی اونٹنی نصاب میں چلے گی، یعنی زکوٰۃ آپ کو 2 سال کی اونٹنی کے طور پر دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میں اب اونٹ زیادہ ہو گئے ہیں، اور اتنے ہو گئے ہیں کہ 46 سے زیادہ ہو رہے ہیں، 47، 48، 50، یہاں تک کہ 60۔ تو اس درمیان میں آپ کا جو سسٹم چلے گا وہ کہ ایک 3 سالہ اونٹنی آپ کو 60 تک کے حساب میں دینی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس میں اس سے زیادہ اونٹ ہوتے ہیں، یعنی 61 سے لے کر 61 سے لے کر 75 تک، تو اس صورت میں آپ کا جو زکوٰۃ کا نصاب بنے گا وہ نصاب آپ کا جو ہے 3 سالہ اونٹنی، ایک 4 سالہ اونٹنی کا بنے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس میں 61 سے لے کے 61 سے لے کر 75 تک اونٹ جمع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک 4 سالہ اونٹنی آپ کو زکوٰۃ میں دینی ہے۔ اس کے بعد میں گائے کا مسئلہ ہے، تو گائے کے لیے یہ کہ اگر کسی کے پاس میں 20 گائے ہیں، 25 گائے ہیں، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گائے پر کم سے کم 30 ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب زکوٰۃ کیا بنے گی؟ اگر کسی کے پاس میں 30 گائے ہیں تو اس پر 1 سالہ گائے یہ آپ کو زکوٰۃ پہ دینا ہے، اور یہ حکم آپ کا چلے گا 30 سے لے کر 39 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں 40 سے لے کر آگے جب آپ کا زیادہ ہوگا، 40، 41، 41، 42، تو اس میں آپ کو 2 سالہ گائے یا بیل آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے، اور یہ سسٹم چلے گا آپ کا یعنی 40 سے لے کر 59 تک۔ پھر 59 کے بعد میں 60 سے زیادہ آپ کے پاس میں ہو رہے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو چلے گا 1 سالہ گائے یا بیل آپ کو جو ہے زکوٰۃ میں دینا ہے، اور یہ سسٹم چلے گا 69 تک۔ 69 کے بعد میں سمجھ لیجیے کہ آپ کے پاس میں پھر زیادہ ہو رہا ہے مسئلہ، ٹھیک ہے، تو 70 تک۔ پھر اس کے بعد میں اس طریقے سے معاملہ یہ ہوگا کہ اب آپ کو 1 سالہ، اس میں جو ہے آپ کو 1 سالہ اور 2 سالہ، یعنی کہ ایک سالہ گائے یا بیل اور ایک 2 سالہ گائے یا بیل آپ کو زکوٰۃ کے طور پر مویشی میں دینی ہے۔ بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، تو اس تعلق سے آتا ہے کہ 40 اگر آپ کے پاس میں، 50 آپ کے پاس میں، 100 آپ کے پاس میں، تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر آپ کے پاس میں 120 ہیں، یعنی 120 تک کے آپ کے پاس میں مویشی ہیں، جانور ہیں، بکری، دمبا، میڈا وغیرہ، تو اس میں آپ کو جو ہے نا 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر دینی ہے، اور یہ سسٹم چلے گا آپ کا 120 سے لے کر 200 تک، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس میں 125 ہو جاتے ہیں، 130 ہو جاتے ہیں، 135 ہو جاتے ہیں، 140 ہو جاتے ہیں، 150، 170، 180، 190، 200 تک، تو یہ سسٹم آپ کا چلے گا 1 بکری کا 200 تک۔ پھر 200 کے اوپر اگر آپ چلتے ہیں، یعنی 120 سے 200 تک، پہلا سٹارٹ کیا تھا آپ کا 120 پر 1 بکری، پھر 120 سے لے کر 200 تک۔ اب اگر آپ کے پاس میں 120 سے لے کر 10 ہو جائے، 50 ہو جائے، 25 ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، 200 تک کا معاملہ اگر بڑھتا ہے آپ کا، تو آپ کو 2 بکریاں دینی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں 201 سے لے کے 300 تک اگر آپ کے پاس میں بکریاں بڑھتی ہیں تو پھر آپ کو 3 بکریاں آپ کو دینے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ ہے کہ 300 کے بعد میں ہر 100 پر آپ 1 بکری اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کے لیے ایک مستقل مختصر سا خاکہ ہے جو اس وقت ذہن میں تھا، آپ کی خدمت میں ہے۔